السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کلاس 9 کا جو کورس ہے اسلامیات کے حوالے سے وہ 3 حصے ہیں، اور ان حصص میں پہلا حصہ قرآن مجید کا ہے، سورۃ الانفال ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ دوسرا حصہ احادیث مبارکہ ہے، 10 احادیث مبارکہ ہیں، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آج ہم جس حصے میں داخل ہو رہے ہیں اس کا نام ہے موضوعاتی مطالعہ۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ موضوعاتی مطالعہ میں 4 سوال ہوتے ہیں۔ کورس جو 9 کا حصہ ہے اس میں پہلا سوال ہے قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل۔ یہ اس کے بھی 3 حصے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بہت بڑا موضوع ہے، تعارف قرآن اور پھر فہم قرآن، اس کے ساتھ تعارف کے ساتھ اس کو احاطہ کرنا کسی کے بس کا کام نہیں۔ اور مجھ جیسے تو نااہل کمزور ٹیچر تو بالکل بھی اس پر لب کشائی کرنے سے نہیں گھبراتا ہے، لیکن میں صرف اور صرف وہی چیز آپ کو عزیز طلباء پڑھاتا جاؤں گا جو آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ کمی بیشی سے اللہ معاف فرمائے۔ جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں کئی بار یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلامیات کے حوالے سے 2-4 جو سوالات میں نے پڑھے ہیں اپنے اساتذہ اکرام سے یا پھر اپنے تجربات سے، جو جتنے سال میں نے ٹیچنگ کیے اس ایکسپیرینس سے جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے تعارف قرآن۔ تعارف قرآن کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس میں چند چیدہ جو اہم حصے ہیں، جو پوائنٹ ہیں، جو نکات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا۔ آج صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو سارا سوال ہم شاید نہ پڑھ پائیں۔ صرف آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے صرف تعارف قرآن۔ ابھی آپ دیکھ لیں، تعارف قرآن، اور اس کو ہم 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ ایک سوال بنے، اور ایک ہی دن ایک ہی ویڈیو میں یہ نہیں بن پاتا، چونکہ ہم اس کو احاطہ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اگر میں مختصر کروں تو پھر بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو۔ اس لحاظ سے پہلا آج تو ہم تعارف پڑھتے ہیں، وقت بچ گیا تو اس کے بعد پھر حفاظت اور اس کے بعد فضائل۔ تعارف قرآن مجید کے جو معنی ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور الحمدللہ ہے بھی ایسا، یہ وہ کتاب ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو کتاب کو حفظ کیا ہوا ہے، بار بار پڑھتے ہیں۔ مفہوم کیا ہے؟
आखिरी इल्हामी किताब। ये बताता चलूं कि अल्लाह तबारक ताला ने जितने अंबिया नाजिल मबूस फरमाए हैं, इन्हें उनको नबूवत दी है अंबिया। ज़रूरी नहीं सारे अंबिया के साथ कोई ना कोई किताब ही अल्लाह ताला ने भी नाजिल की हो, लेकिन बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक ताला ने कुतुब भी नाजिल फरमा दिए हैं। उसका मकसद ये था कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के अय्याम जहाँ गुजारने के बाद रहलत फरमा जाएंगे, तो उनके बाद कौम की हिदायत के लिए कम अज़ कम ये कुतुब मौजूद हों ताकि वह इनसे इस्तेफादा करें। मगर शूमिय किस्मत गुज़िश्ता कौमें जितने भी थी, उन पर जो किताबें अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इल्हामी किताबें नाजिल हुई हैं, उन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इन कुतुब में तब्दीलियाँ कर दी हैं। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है, हदीस मुबारका में भी। वो कुतुब आज मौजूद नहीं है। ख़ास कर ये देख लीजिएगा, इससे पहले सहीफ़ा इब्राहिम, सहीफ़ा मूसा और बहुत से सहीफ़े अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ, और मशहूर 4 कुतुब, उनमें से ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ यानी ज़ाब्ता हयात है। इसमें सारी चीज़ों का अहाता किया गया है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन असूल मौजूद हैं, और उखरवी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए इसमें मुकम्मल रहनुमाई। और इसके मौज़ूआत क्या है? मौजू तो इंसान है, लेकिन उनमें से जो अंदर मौज़ूआत हैं, उनमें से 3 चीज़ें अहम हैं। मौज़ूआत में अकायद, अहकाम, किस्सा। अकायद अकीदा और अहकाम हुक्म जो हमें बजा लाने हैं। किस्सा गुज़िश्ता उम्मतें और जिन्होंने जो कुछ किया इबरत हासिल करने के लिए, या उनको जो सज़ाएँ दी गई हैं, या अल्लाह की तरफ से उन पर जो अज़ाब नाजिल किए गए, या अल्लाह की तरफ से उन पर जो इनामात किए गए, उन सारी कौमों का यहाँ वाक़यात मज़कूर है और इनकी तशरीह हदीस पाक में मौजूद है। ये कुरान मजीद में सब कुछ आया हुआ है। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने इस कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी इसका अरसा जो नज़ूल है वो है 22 साल 5 माह 14 दिन। इस अरसा में ये बितदरीज नाजिल होता रहा, और आखिरकार 22 साल 5 माह 14 दिन में पाए तकमील हुई। इस लिहाज से अगर यहाँ देखा जाए तो पहली वही थी सूरत अल्लाह की 5 पहली आयात, और पहली कातिब वही जो था हजरत खालिद बिन सईद। इसमें अलबत्ता इख्तिलाफ है, कुछ लोग हजरत ज़ैद बिन साबित को कहते हैं, कुछ किसी और को। बहरहाल ज़्यादा उलमा इकराम ने यही बताया है कि हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला। और इसके साथ आखिरी
وہی سورۃ البقرہ کی یہ آیات ہے، وَاتَّقُوا یوماً ترجعون فی الی اللہ ثم توفی، آگے یہ آیت جاتی ہے، اور یہ ہیں آخری کاتب وحی حضرت بے نبی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو نزول اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ یہاں یہ بات واضح بتاتا چلوں، کچھ لوگ آخری آیات بتاتے ہیں کہ یہ آیت ہے الیوم اکملت، لیکن یہ آیت نہیں ہے۔ زیادہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ آخری آیت یہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَاتَّقُوا یومًا ترجعون۔ اس آیت کا کاتب بھی حضرت بے نبی کعب، اور یہاں یہ بات واضح طور پر بتاتا چلوں، آخری یہ میں نے بتایا صرف آخری آیت کی بات کی ہے۔ آخری سورت کی بات اگر کریں تو پھر آخری سورت ہے سورۃ العلق، اور پہلی سورت علق ہے، اور آخری سورت نصر ہے، سورت نصر۔ یعنی یہ واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے، آخری آیت اور آخری سورت میں تھوڑا فرق۔ آخری جو پہلی سورت علق ہے، جبکہ آخری سورت نصر ہے۔ البتہ آیت میں فرق ہے، وہاں پہلی 5 آیات جو غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آخری آیت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آج یہاں تک آگے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے پارے کیے گئے، اس قرآن مجید کے پارے 30 پارے، 30 حصے، 114 صورتیں۔ ان میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 86 مکی صورتیں، جبکہ 28 مدنی صورتیں۔ یہاں تھوڑا سا یہ واضح بتاتا چلوں کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورت ہجرت سے قبل جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ خواہ کچھ ایسی صورتیں یا آیات ہجرت کے بعد مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ مکی نہیں کہلاتی، بلکہ وہ کیا ہے؟ مدنی۔ معیار یہ رکھا گیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کا کہ جو ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد خواہ کہیں بھی وہ نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ یہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، لیکن اس کا معیار علماء کرام نے اس طرح رکھا ہے۔
اچھا آگے دیکھیں، سجدے احناف کے مطابق 14 ہیں، امام شافعی کے مطابق 15 ہیں۔ عام طور پر یہی روایت زیادہ ہے کہ احناف کے مطابق 14 سجدے ہیں۔ اور اسی طرح آیات میں بھی اختلاف ہے۔ 2 آیات 6236 محققین نے یہ آیات بتائی۔ عام طور پر پہلے جو تصور کیا جاتا تھا 6666، یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیات ٹھیک نہیں، یعنی اصل آیات کی تعداد کیا ہے؟ 6236 ہے۔ اور اسی طرح سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، جبکہ سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ بسم اللہ آیا۔ آگے دیکھتے ہیں، تعارف قرآن، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، تعارف قرآن، اسی میں سے قرآن کے نام 55 بتائے جاتے ہیں۔ ایک عالم نے 55 بتایا کہ قرآن مجید کے نام ہیں، لیکن جو مشہور نام ہیں ان میں سے الذکر ہے، الفرقان ہے، المجید ہے، الکتاب ہے، اور اسی طرح النور ہے، الہدا ہے، الحق ہے، التنزیل ہے۔ مختصراً کافی سارے جو مشہور نام ہے لکھوا رہا ہوں، ویسے 55 نام بتاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں آگے کاتبین وحی۔ میں ذکر کر چکا ہوں کہ کچھ علماء کرام ان کے 73 تک بھی جا کر نہ بتاتے ہیں، اور یہاں یہ بتاتا چلوں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے آدمی نے 55 بتایا، نہیں 48، اور طاہر رحیمی نے 55 یا 56 بلکہ۔ اسی طرح کافی سارے لوگ مختلف یہ بھی بتاتے ہیں کہ 42 اور 44۔ بہرحال یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علماء کرام یہ بتاتے تھے کہ یہاں یہ بتایا کرتے تھے کہ اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام کی اچھی خاصی جماعت موجود ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کو کہہ دیتے تھے، وہ یاد کرتے تھے، اور نہیں تو وہ لکھ لیتے تھے۔ اور اسی لحاظ سے ان کا ذکر آتا ہے، انہوں نے الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کو مدون کیا۔ یہاں یہ بات ابھی آگے چلیں تو بہت قرآن مجید کا تعارف تو احاطہ بندہ نہیں کر سکتا۔ بڑی صورت
सूरत अल-बकरा है, सबसे बड़ी सूरत, बड़ी सूरत, और सबसे छोटी सूरत सूरत अल-कौसर है। सूरत अल-इखलास को 1/3 कुरान मजीद, 1/3 1/3 कुरान मजीद का करार दिया गया है। सूरत यासीन को कुरान का दिल, इसी तरह सूरत रहमान को दुल्हन कुरान, सूरत यूसुफ को अल-किसस। मुख्तसरन काफ़ी सारे यहाँ सूरतों के नाम हैं। और ये भी बताता चलूँ कि 26 सूरतें अंबिया के जिक्र किया गया है, यानी 26 सूरतों में 26 अंबिया का कुरान मजीद में अंबिया का जिक्र है। और 6 सूरतें तो हैं अंबिया के नाम पर। 26 अंबिया का कुरान में जिक्र है और 6 सूरतें अंबिया के नाम पर है, कुरान मजीद में एक सहाबी का वाज़ेह नाम आया है, वो हजरत सहाबी का जो नाम है ज़ैद बिन हारिसा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ, जब कुरान मजीद के यहाँ कुछ हम हवाले से कुछ चीज़ें शायद रह गई होंगी। मनाजिल कुरान मजीद के 7 हैं और रकू जो कुरान मजीद के वो 540 हैं। ये भी कुरान मजीद के तारुफ का हिस्सा हैं। आया तो मैं लिखवा चुका हूँ, आगे देखते मैं आपको बताता चलूँ कुरान मजीद की तरतीब क्या है। आप क्या करेंगे, कुरान मजीद मेरे ख्याल में आज तारुफ के हवाले से यहाँ काफ़ी है, चूँकि हम इस हिस्से को एक ही दिन में नहीं पढ़ सकते। सवाल बहुत बड़ा है। आज हमने जो पढ़ा है वो कुरान मजीद का सिर्फ तारुफ था। तारुफ में मैंने कहा 2-3 हिस्से, हिफाजत कुरान, फ़ज़ाइल कुरान। इंशाअल्लाह इसके आगे जो हम पढ़ेंगे तरतीब, और बल्कि यहाँ तरतीब में अभी से बताता चलूँ तो बेहतर होगा, चूँकि यहाँ ये भी तारुफ कुरान का हिस्सा है। तरतीब और तदवीन ज़िंदगी रही, इंशाअल्लाह बाकी हिस्सा कल पढ़ूँगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा।